ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی کہ کیسے آتی؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں کی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، کہتے باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ اگر یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، فرمایا عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ حضور کے طریقے پہ نہیں عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں۔ بھائی جان تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ عرب کے پہاڑ جیسے عمل لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائی الگ بیٹھ کے تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، یہ اللہ کے پاس جب تم بیٹھتے نہیں ہیں تو اللہ کا کام کیسے کرو؟ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، درود پاک حضور کی محبت اور احسانات کے ساتھ کثرت درود شریف اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، سارے ہم اور غم ختم کر دیتا ہے۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ بعض کام آدمی کثرت درود شریف پڑھتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے تو پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہونے میں بندے کو، ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے بیگ میں، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا کمانے کے لیے، استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، استنجے خانے میں گیا تو واپس آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اسی میں ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا، اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت یا رسول اللہ ہم حضور میں تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ انہوں نے ایمان مفصل کہ جو یہ باتیں ہیں یا رسول اس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5 ایمانی علامات صفات زمانہ جاہلیت سے وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں، نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا ایسی صفات ہیں اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائیں، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف کو۔ تو 20 بتائیں حضور، 20 ہو گئیں۔ اس لیے فرمایا استغفار بھی کرو، استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برسا۔ استغفار کرنے والا تقوی والا، اے اللہ میں نے صحیح وقت نہیں لگایا، میں نے 4 مہینے اللہ سے معاف، میرے تبلیغ کا کام نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان جہنم میں چلے گئے میری وجہ سے۔ اس لیے ہر موقع کی دعا، ہر موقع۔ چوتھے نمبر میں حقوق ادا، اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی کی راہیں۔ لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے، رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، عمل بن، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے۔ آج کل کیا ہے، 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے پہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں، چبانا نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہے وہ کھا گیا، وہ کہتے وہ کھا، غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب، بیوی کہتے ہیں خاوند کھا گیا، خاوند۔ صحابہ کہ دینے ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں پھر رہی، 7 گھروں کا عمل بنا دی۔ وہ عمل بنانا جان،
خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پھر عمل بنا گئے۔ ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم، اگر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کا ساتھ نہیں دینا، دشمن کا دینا۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے میرے پاس ہے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی۔ میں کیا گواہی دی ہے؟ والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی دو۔ اس نے کہا، میں نے جیسے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے راویرنڈ آ گیا۔ میں کہا تو نے بہت اچھا کیا، یہی حکم ہے۔ آج تم اپنی قوم برادری کے پیچھے حکم توڑ رہے ہو، کل کو یہی قوم برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، تو زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی۔ تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ تم اللہ کے قانون حکم جاری کرو گے، خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی اموات کی کثرت ہو جائے گی۔ وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ فحش بدکاری بڑھ جائے گی، نئی نئی بیماریاں پیدا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میں کہ اللہ تیری مدد کرے گا۔ دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لیں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ جتنی دعوت دو گے اتنا ایمان آئے گا، جتنا ایمان آئے گا اتنا اخلاص ہے۔ ایمان اور اخلاص دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ ہاں، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بدلے کی نیت نہ ہو۔ میواتی کے لئے حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ حضرت جی نے فرمایا گندم کے ساتھ جب مٹی تل جاتی ہے نا، مٹی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے، اللہ ہی نکالے گا۔ تو نیت کو بھی ٹٹولتے رہو۔ باساتے کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا۔ ارے بھائی جان، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا آپ نے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی اس نے 10 دفعہ اندرون سال لگایا، 5 دفعہ بیرون لگائے۔ میں کہ آئندہ نہ بتانا، ریاکاری آ گئی تو پکڑ ہو جائے گی، سارے سفر رائے گاں چلے جائیں گے تیرے۔ ہاں، جب آدمی ریاکاری، وہ جو سن 70 میں سفر کیا تھا نا، اس میں بڑا جوڑ تھا، لوگوں کو دکھا رہا ہے میں نے سن 70 میں بھی سفر کیا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے، اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، رات کو رونا بڑھاؤ، کریں گے قربانی، اور لایانی سے پرہیز بھی کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگو۔ پھر دوستو ظہر کے بعد پہلے دن ایسا ہوتا ہے جماعت صبح ناشتے کے بعد مسجد تبدیل، مقامی لوگ نہیں، جب مقامی لوگ نہیں ہوتے گشتیں ملاقاتیں کر لو، طالب ظہر کے بعد دوبارہ اعلان بھی کرو، مقامی لوگوں کو جمع بھی کرو، دوبارہ جو ہے مشورہ کرو، حالات معلوم کرو۔ پہلے دن کی بات کہہ رہا ہوں، اگر صبح مل جائیں پرانے تو صبح کر لو، اگر صبح نہ ملیں تو ظہر کے بعد تفصیلی مشورہ کرو، حالات بھی معلوم کرو، ترتیب بھی بناؤ۔ اس لیے فرمایا ظہر کے بعد آپس میں کوئی وقت مل جائے تو فرمایا آپس میں مذاکرے بھی کر لو، کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، کوئی غسل، کوئی وضو، کوئی نماز، کوئی تیمم، کوئی کھانے سونے کے آداب، اس کا بھی خیال رکھو۔ بعد میں لوگ اختلاط آتے ہیں، ان سے اختلاط بھی کرو، نئے ساتھی ہیں کو مذاکرے بھی کرو، گشت و ملاقات۔ عصر سے پہلے اعمال کی تسلیم، عصر کا اعلان دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے آئے گا، محنت کے بارے اہم بات ہوگی۔ مغرب کا اعلان بھی تفصیلی اعلان کرو، مغرب کا اعلان وہاں کا کوئی نمبردار ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی چودھری، ان سے بھی کرا سکتے۔ ناروال جماعت گئی تو ساتھی ناظم سے کہا اعلان کر دیں، اس نے اعلان کیا سب بیٹھو بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائیں۔ ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا۔ جب بیان ہوا تو 7 بندے چلے کے نقد، جس نے اعلان کیا تھا نا ناظم، وہ بھی نقد آگے چلے۔ اس لیے فرمایا ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری بات۔ یہ جو بیان کرتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب کی ہے۔ بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے زمین فخر کرتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین، گشت نہیں لکھا ہوا، گشت میں ذکر ہے لیکن گشت نہیں لکھا ہوا۔ جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف، اتنی بات آتی ہے۔ دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توفیق ملی، باتیں نہیں، جتنی بات ہے اتنی کرو۔ اس لیے فرمایا گشت کا مقصود ہے
گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائیں۔ حضرت جی فرماتے تھے تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے۔ پرانے زیادہ ہو نئے کم، ذمہ دار فارغ ہو تو تشریف لے جاؤ، رہبر بھی مناسب ہو، آداب کی پوری رعایت ہو، نظروں کی کوئی متکلم کے علاوہ نہ بولے، ضرورت پڑنے پر امیر بولے۔ بعض ایک گراؤنڈ میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان کو جمع کر کے کوئی اور ساتھی بھی تھوڑی بہت بات کر سکتا ہے۔ اور ایک گشت نکالو طالب علموں کے لیے، یہ تو عمومی گشت میں 7-8 آدمی جا رہے ہیں، رہبر لے لو جتنے طالب علم سکول کالج والے ان کو مغرب تک بیان میں 6 کروڑ طالب علم ہے پاکستان میں، 35-40 کروڑ کی آبادی ساری، چھٹا حصہ طالب علم ہے، ہر آدمی بچہ کو 2 سال کے بچے کو ماں جمع کرا دیتی ہے سکول میں کہ تنگ کرتا ہے، فیس تو باپ نے بھرنی ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا سکول میں بچوں کو مڈل کے بعد پھر 9ویں میں پھر 10ویں سے بعد اس میں شورا سارا بچہ، اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں سکولوں میں بعض اوقات۔ اب ایک استاد کہہ رہا دہریہ تھا، بچوں جو چیز ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، استاد جی آتی ہے، کتاب ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتی ہے کہ آتی، قلم ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتا ہے، پھر کہنے کا اللہ ہوتا تو نظر آتا۔ بچے پریشان ہو گئے، پرائمری کلاس کے بچے، ایک بچہ کھڑا ہوا، بچہ تمہیں استاد کی عقل نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ بے عقل ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اس نے کہا، سب پہ رندہ پھیر دیا چھوٹے سے بچے نے، تو اللہ نے دل میں ڈال دیا ان کے۔ اس لیے فرمایا طالب علموں پر محنت کرو، بیٹھ کے بات بھی مغرب تک ہو، ایک ساتھی ذکر توجہ سے کریں، بیٹھ کے بعد میں کچی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں، پکی بات کریں۔ بیان کرنے والا خوب اللہ سے دعا مانگے۔ استقبال میں بھی ساتھ آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ مرحبا، تاکہ لوگوں کو استقبال کریں۔ مغرب کو بیان بھی 6 نمبر میں ہو، صحابہ قربانیاں ہوں، فضائل زیادہ بیان کریں، کوئی جنت بھی بیان کریں کہ جنت بھی 6 نمبر کے اندر ہے، کہ جنت دنیا سے 10 گنا جنت ملے گی، انہیں چاندی کی اینٹوں سے بنے مکانات ملیں گے، ایسے محلات جن میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے، ہر دروازے پر 70 ہزار سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا ایسی ہو رہی جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتائیے جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی؟ بتا، ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، 2 چیتھڑے 2 لیتھڑے، یہ نتیجہ ملتا سارا۔ فضائل بھی سناؤ، نقد تشکیل بھی کرو، جو تیار ہو جائیں ان کو الگ کر لو، نقد بستر وصول کر لو، باقی بچے ان سے اختلاط کرو، ان کا اکرام کرو، ان کو مانوس کرو، اور اس طریقے سے مغرب سے پہلے دوست بزرگوں وقت ہے تو ان کو نقد وصولی بستر وصول کو ان کو جمع کر لو۔ عشاء کے بعد دوست بزرگوں بھائی اگر مقامی لوگوں کی تعلیم ہے 15 منٹ 10 اتنی تعلیم آپ بھی کرائیں، اگر تعلیم نہیں ہوتی وہاں تو واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اختلاط بھی کر سکتے ہیں، 2 سنت پڑھ کے اختلاط کر لو، اور لوگ اور پھر 2 کی جوڑی بن کے رہبر کا انتظار نہ کرو، ہر جگہ رہبر نہیں ملتے، شہروں میں لوگ 12 بجے، کراچی والے تو بہت دیر تک جاگتے ہیں تو دیر تک گشتیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا پھرو گے تھکو گے، سونے سے پہلے دوست بزرگوں بھائی اپنے تلاوت بھی پوری کرو، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، مغفرت کی جائے گی، مر گیا تو شہید مر، آیت الکرسی پڑھیں، حفاظت تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں یہ، اور سورۃ فاتحہ قل اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، الحاقم التکاثر پڑھ کے سوئیں گے ہزارات پڑھنے کا اجر ملے گا، سورہ ملک الف لام سجدہ مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے تو لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا، عذاب قبر بھی، واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا، سورۃ الرحمن واقعہ الحدید پڑھیں گے، جنت الفرحنے والوں پکارے جائیں گے، تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، سارے اعمال پورے کریں، رات کو تہجد کی نیت سے تہجد بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور دوستو دعائیں بھی مانگیں پوری امت کے، رات کو بج رہے ہوں نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے ہوں رو، اس لیے فرمایا رات کو رو رو کے پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، استغفار بھی، صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، کون کرے؟
مقامی لوگ تشکیل بھی کریں، مقامی لوگوں کو مل جل کے مشورہ بھی کریں۔ اگر مقامی کوئی لوگ نہیں ہیں تو ان کی دو دو کی جوڑی بن گشت میں چلے جائیں، فوراً دیہاتوں میں جائیں گے، لوگ مل جائیں۔ آپ چائے کا زیادہ عادت ہے، ساتھی کہتے امیر صاحب جب تک چائے نہ پئیں ہمارے دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو نماز سے پہلے پلا دو ان کو، دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ۔